الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میں خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے بھلا جو غیر عارف ہیں وہ ان کا رتبہ کیا جانے جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرانے خلاف راہ سنت جو ہوا کرتے ہیں مستانے وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے جو زاہد عشق سے نہ آشنا ہے پھر بھی وہ ناداں نہیں سمجھا ہے خود لیکن مجھے چلا ہے سمجھانے تجلی ان کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ میں کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غم کے سودا نے نہ کر تحقیر اے زاہد خدا کے درد مندوں کی مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تب سرے اختر جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت میں دو نعمتیں منتقل ہوئیں ایک تعلیمات نبوی اور ایک کیفیات نبوی جو احادیث مبارکہ ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا جو سکھایا جو سمجھایا ان کو تعلیمات نبوی کہتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جو تسلیم رضا وفا یہ کیفیات تھیں اس کو کیفیات نبوی کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حاصل کی اور پھر آگے امت کے اندر منتقل ہوئیں تو حضرات صحابہ کرام ان دونوں چیزوں کے جامع تھے لیکن وقت کے ساتھ پھر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئیں جو تعلیمات نبوی کے وارث بنے ان کو علماء کہا گیا جو کیفیات نبوی کے وارث بنے ان کو مشائخ کہا گیا جہاں پر تعلیمات نبوی سکھائی اور بتائی جاتی ہیں ان کو مدارس کہا گیا اور جہاں پر کیفیات نبوی انسان کے اندر پیدا کی جاتی ہیں ان کو خانقاہ کہا گیا یاد رکھیں مدارس ہمیں علم منزل بناتے ہیں مدارس ہمیں علم منزل بتاتے ہیں جبکہ خانقاہیں ہمیں بلوغ منزل بتاتی ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص آپ کو دور سے ہی راستہ بتا دے کہ آپ یوں سیدھا چلے جائیں پھر دائیں مڑیں بائیں مڑیں تو فلاں گاؤں آپ کا منزل ہے آپ وہاں پہنچ جائیں گے اس کو کہتے ہیں علم منزل یعنی کہ منزل کا علم آپ تک پہنچا دیا گیا بلوغ منزل کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس گاؤں تک آپ کو لے جائے اس کو کہتے ہیں بلوغ منزل تو علماء علم منزل بتاتے ہیں
جبکہ مشائخ بلوغ منزل تک پہنچا دیا کرتے ہیں، وہ منزل تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے شارح مشکات شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ پسرم ملائے خشک و نہ ہموار نباشی، اے بیٹے خشک ملا اور نہ ہموار نہ بن جانا، یعنی کہ اکیلے تعلیمات نبوی حاصل نہ کرنا، کسی نہ کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر کیفیات نبوی کو بھی حاصل کرنا، یعنی کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا۔ آج اہل نظر بہت کمیاب ہیں، جو مادے کے پار دیکھنے والی نظر رکھتے ہیں، ایسے لوگ آج امت میں کمیاب ہیں۔ کہنے والے نے کہا زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ اہل دانش عام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ۔ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ تو آج اہل نظر یہ کمیاب ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات عاجز آپ کو کرتا چلا جائے، جس سے ہمارا عقیدہ بھی درست ہو جائے اور ہمیں اپنے سیدھے راستے کا پتہ بھی چل جائے، ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے اپنے شیخ و مرشد کے بارے میں، کہ ہم ایک شیخ کیوں پکڑتے ہیں، ہم کسی کو اپنا پیر کیوں بناتے ہیں، ہمیں مرشد کی ضرورت کیوں ہے۔ اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا، اور شیخ کس کام کے لیے ہوتا ہے اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں شکر بجا لانے سے مراد احکام شرعیہ کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نجات کا طریقہ اور چھٹکارے کا راستہ اعتقاد و عمل میں صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کی مطابقت ہے۔ استاد اور پیر کو بھی اسی غرض کے لیے پکڑتے ہیں کہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں اور ان کی برکت سے شریعت پر اعتقاد اور عمل میں آسانی اور سہولت پیدا ہو، نہ کہ مرید جو چاہے کرتے پھریں، جو دل میں چاہے کھاتے رہیں، اور پیر ان کے لیے سپر یعنی ڈھال بن جائیں اور ان کو عذاب سے بچا لیں۔ یہ معنی محض ایک نکمی اور بیکار آرزو ہے۔ وہاں کوئی بھی حق تعالی کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ جب تک حق تعالی کی رضامندی نہیں ہوگی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اور حق تعالی راضی اس وقت ہوگا جب کوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا۔ اب البتہ بشریت کے تقاضے کی بنا پر اگر کوئی لغزش اس سے ہو گئی تو شفاعت کے ذریعے اس کا تدارک ممکن ہے۔ اس عبارت کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ دیا کہ شیخ رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ آج سالکین سوچتے ہیں ہم جو مرضی کرتے چلیں، حضرت ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری نمازیں معاف ہو جائیں گی، ہمارے روزے معاف ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن رب العزت کے سامنے خود شیخ کا چھٹکارا ہو جائے، یہی بڑی بات ہے کہ جائے کہ وہ اپنے مرید کو وہاں چھڑوا دے۔ اس لیے شیخ فقط اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ذہن میں کوئی اور غلط خیالات جنم لے رہے ہیں تو ان خیالات کو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔
حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ پنجابی میں کلام لکھا کرتے تھے، تو ان کا ایک شعر ہے، یہ عاجز وہ پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ بھی عرض کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، یعنی کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ راستہ دو، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے راستہ دو۔ فرماتے ہیں راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، رل مر ویسی وچ راہ دے۔ مرشد کے بغیر تمہیں رہنمائی حاصل نہیں ہوگی، تم راستہ ڈھونڈتے رہو گے، راستے میں ہی مر جاؤ گے، لیکن منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو اس لیے مرشد کی ضرورت بھی زندگی میں ہے، لیکن صحیح اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کے ساتھ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اب اگلی بات، یہ جو تصوف ہے یہ کوئی اجمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خالص عربی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اس کو تزکیہ اور احسان کے نام سے یاد کیا گیا، بلکہ یہ تزکیہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت بنیادی مقاصد میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور دعا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی قبولیت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ الفاظ کیا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے کوئی رسول مبعوث فرما دیجئے جو ان پر آپ کی آیات تلاوت کریں، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، ان کو دانائی سکھائیں، اور آخر میں فرمایا کہ ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں۔ تو اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ رب العزت نے وہ دعا من عن قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ لیکن ایک دوسری جگہ پر جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا تو اللہ تعالی نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد تھے ان مقاصد کی ترتیب کو بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تزکیے کو چوتھے نمبر پر ذکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس تزکیے کو چوتھے نمبر سے دوسرے نمبر پر لائے اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بات کو چوتھے نمبر پر ذکر کیا، اللہ رب العزت جانتے تھے کہ اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ تصوف، یہ احسان، یہ تزکیہ، یہ دل کی پاکی، یہ تصفیہ قلب، یہ تزکیہ نفس اللہ رب العزت کی نگاہ میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ تصوف کوئی عجمی چیز نہیں ہے، یہ خالصتاً عربی اور قرآنی چیز ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے وقت گزرتا چلا گیا اور مشائخ نے اس پورے علم کی تدوین کر دی، تو اس علم کو مدون جب کر دیا گیا تو اس وقت اس کا نام تصوف مشہور ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کو تزکیہ اور احسان کہا جاتا تھا۔ اب آپ اس سے دیکھیں کہ اگر نام تبدیل ہو جائے تو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے جن کو سب سے پہلے خلیفہ کہا گیا۔ امیر المؤمنین سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا۔ سب سے پہلے قاضی القضاء حضرت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا۔ وزیر کا لفظ سب سے پہلے ابو سلمی حفظ کے لیے استعمال کیا گیا۔ سلطان کا لفظ سب سے پہلے محمود غزنوی کے لیے استعمال ہوا، اور صوفی کا لفظ سب سے پہلے ابو ہاشم جو کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے تھے ان کے لیے استعمال ہوا۔ تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو اس لیے حضرات عقل مندان جو ہیں، عقل مند ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اتنا تو مانیں کہ تصوف کی جو محنت ہے یہ واقعی قرآن اور سنت میں سے نکلی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو تصوف کے نام کی بجائے کوئی اور نام اچھا لگتا ہے، آپ وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، نام کے اوپر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تصوف نہیں کہنا، احسان کہنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تصوف نہیں کہنا، تزکیہ کہنا شروع کر دیں، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نام کے اوپر۔ تو اگر تو نام کے اوپر جھگڑا ہے تو یہ پھر بحث برائے بحث ہے، یہ فضول کی بحث ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس بات کا ہی انکار کرتا ہے کہ دل کی صفائی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، تب ان لوگوں سے جھگڑا ہے، کیونکہ وہ پھر قرآن مجید کی آیات کا اور احادیث مبارکہ میں جو تزکیہ کے بارے میں باتیں آئی ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو حضرات عقل کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہر بات میں عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ نام کے جھگڑے میں پڑنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ اصل بات کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ مشائخ۔ اس لیے کہا گیا کہ لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل، ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل، ان کو پسند عقل ہے ہم کو پسند عشق، ایک انتخاب ذہن ہے ایک انتخاب دل، جو آ گئے یہاں تو کہیں دل نہیں لگا، ایسا ہوا ہے نشر یہاں سے خطاب دل، بے تابیوں نے چین سے رہنا سکھا دیا، رکھتا ہے مجھ کو مست میرا اضطراب دل، شاعر جلا بھنا ہوں میں مرشد کے فیض سے، کرتا ہوں پیش تشت غزل میں کباب دل، کتنا وہ دل کا ہے کتنا خدا کا ہے، دل دل میں کرتا رہتا ہے تائب حساب دل۔ تو اس لیے اس تزکیے کو سمجھنے کے لیے اہل عقل کی بجائے اہل دل کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے حضرات مشائخ نے اس تصوف کو مدون کیا ہے۔ آپ دیکھیں تزکیہ، احسان یا تصوف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موجود تھی، مگر مروجہ صورت بعد میں مشائخ نے دی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج کل ہم اعمال ظاہرہ جو کرتے ہیں ان کے علم کو فقہائے کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن اور احادیث کے اندر سے اکٹھا کر لیا۔ یہ ہیرے اور موتی ہیں جو انہوں نے قرآن اور حدیث سے نکالے۔ تو فقہاء نے کوئی نئی چیز امت کو نہیں بتائی، بلکہ انہوں نے شریعت کی باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا کر گئے تھے وہی ایک ترتیب میں لا کر امت کو بتا دی۔ تو فقہاء نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، بلکہ امت پر ان کو ایک ترتیب میں دے کر احسان کر دیا۔ اب یہ ایک پکی پکائی کھیر ہے جس کو بیٹھ کر اب پوری امت کھا رہی ہے۔ تو اب دیکھیے فقہ اور حدیث کی تدوین ہوئی، اس میں وقت لگا۔ اسی طرح تصوف کا بھی یہی حال ہے کہ مشائخ وقت نے اس کی اصطلاحات، اس کے اصول و ضوابط کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اخذ کر کے اس کو باقاعدہ مدون کیا، چنانچہ 4 سلاسل تصوف ہمارے سامنے آ گئے۔ آپ غور کریں کہ اس تصوف کے مختلف ادوار تھے۔ پہلا دور تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سیرت طیبہ میں تصوف کے تمام رنگ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو سیرت طیبہ میں نیکی، تقوی، اخلاق، برائیوں سے بچنا، اللہ کا ذکر کرنا، توکل، تحمل، صبر، برداشت، عفو درگزر، زہد، قناعت، تبلیغ دین، خوف الہی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ انہی کا نام کیفیات نبوی ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ دونوں نعمتیں، تعلیمات نبوی اور کیفیات نبوی اکٹھی ہوتی تھی، اور حضرات صحابہ کرام مرج البحرین تھے۔ ان دونوں چیزوں کو، دونوں نعمتوں کو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ حاصل کیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ پہلے زمانے میں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا جو آنکھ کی دوائی بھی دیتا تھا، کان کی دوائی بھی دیتا تھا، گلے کی دوائی بھی دیتا تھا۔ کوئی بھی مرض ہو،
پورے شہر پورے علاقے کا ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، اس سے جا کر دوائی لے لی جاتی تھی۔ پھر تفصیلات بڑھتی چلی گئیں، پھر اسپیشلائزیشنز الگ الگ ہوتی چلی گئی۔ اب کوئی اسکن کا ڈاکٹر ہے، اب کوئی آئی کا ڈاکٹر ہے، اب کوئی انسان کے ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، کیونکہ تفصیلات بڑھ گئیں اس لیے ڈاکٹر الگ الگ ہو گئے۔ پہلے زمانے میں تفصیلات کم تھی تو ایک ہی شیخ سے دونوں نعمتیں حاصل ہو جاتی تھیں، اب تفصیلات بڑھ گئیں، علماء نے تعلیمات نبوی کو سنبھال لیا اور مشائخ نے کیفیات نبوی کو امت میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد آپ دیکھیں تو سب سے پہلی تربیت گاہ صفا جو پہاڑی تھی اس کے دامن میں دار ارقم میں قائم ہوئی۔ اس وقت جو بھی اسلام قبول کرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہاں آ جاتا اور دار ارقم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین بھی حاصل کرتے اور وہ صحابہ وہاں پر کیفیات کو بھی حاصل کرتے۔ پھر ہجرت کے بعد یہی خانقاہ اور یہی مدرسہ مسجد نبوی میں ایک مقام تھا صفہ، وہاں پر بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر علم بھی لوگوں کو پڑھاتے، یعنی کہ احادیث مبارکہ بتاتے، شریعت کا علم بتاتے، قرآن کی جو آیات نازل ہوتی وہ سکھاتے، اور ساتھ میں ان کو بتاتے کہ اب کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ کیا ہے؟ یہ علم نبوی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ تعلیمات نبوی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیات نبوی ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت ہے نا، تو نماز کیسے پڑھنی ہے، پاؤں کہاں رکھنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، رخ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ علماء بتائیں گے۔ نماز کے اندر کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ مشائخ سے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلا دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کا دور آیا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ پھر مختلف جگہوں پر درس گاہیں، تربیت گاہوں کی ضرورت محسوس ہوئی اور صحابہ کرام نے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن، ان تمام علاقوں میں تربیت گاہیں آباد فرما لی اور وہاں پر یہ دونوں تعلیمات امت کو دی جانے لگی۔ مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں تو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات تھے جن سے لوگ آتے تھے، علم نبوی بھی پاتے تھے اور کیفیت نبوی بھی حاصل کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، قاہرہ میں حضرت عمر بن عاص تھے، بصرہ میں حضرت انس بن مالک تھے، شام میں حضرت عبد الرحمن الاشعری تھے، کوفہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے اور حضرت ابو موسیٰ العاشری تھے۔ انہوں نے دینی مدارس بھی قائم کی اور لوگوں کے لیے تربیت گاہیں بھی آباد فرمائیں۔ پھر حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، تو تابعین میں بھی آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے جنہوں نے تصوف کے اوپر گہرے اثرات چھوڑے، گہرے نقش ہیں تصوف کے اوپر ان تابعین کے، جن میں آپ دیکھیں تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عامر بن عبداللہ بصری، حضرت مسروق بن عبد الرحمن، حضرت ہرم بن خیحیان، حضرت حسن بن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت سعید بن المسیب، یہ سب حضرات کی تعلیمات کا خلاصہ یہی تھا کہ دنیا سے بے رغبت ہو کر رہیں، آخرت کی طرف لو لگا کر رکھیں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں، اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو سنوار لیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ ان تمام کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی، حضرات صحابہ کرام اور پھر حضرات تابعین۔ اس کے بعد چوتھا دور آتا ہے جو ہے تبع تابعین کا۔ یہ وہ دور ہے جو اسلامی تصوف میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دور ہے جب مسلم حکمران
دین کی تبلیغ کرنے کی بجائے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے طرز زندگی میں آرام، آسائش، تعیشات آ گئیں، سہل پسندی بڑھ گئی۔ تو اس وقت صوفیاء کرام، جن میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ شامل تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو امت بھول جائے گی کہ ہمارے اکابرین اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے درس گاہوں میں لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دی، جو بعد میں خانقاہ کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ اس وقت سلاسل قائم کیے گئے، ہر سلسلے میں باقاعدہ طور پر نظم و ضبط کے ساتھ سالکین کی اصلاح کی گئی، ذکر و فکر کے حلقے قائم کیے گئے، ان کے اصول و ضوابط منظم انداز میں لکھے گئے۔ خلاصہ یہ کہ تبع تابعین کے دور میں اس طریقہ کار کو بہت عروج ملا۔ اس دور کو تاریخ تصوف اسلام کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے جید علماء کرام پیدا ہوئے، جن کی زندگیاں قرآن مجید و سنت و صحابہ کرام کے طرز پر رہیں اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بنی۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا گیا تو انحطاط ہوتا گیا، لوگوں کی مختلف آراء ہو گئیں، خرافات دنیا میں گھر کر اعمال صالحہ سے کنارہ کش ہوتے گئے۔ تو ایسے ماحول میں کچھ حضرات نے گوشہ نشینی کو غنیمت سمجھا اور ذکر کرنے کی جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اسباب کو ترک کر دیا اور ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس ریاضت کے باعث ان میں صفحائے فہم پیدا ہوئی، ان میں صفائے فہم پیدا ہوئی اور انہیں عرفان الہی حاصل ہوا۔ ایمان ظاہری کے ساتھ ساتھ ایمان باطنی سے بھی بہرور ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے مشاہدات اور کیفیات سے حاصل کردہ علوم جدیدہ کے لیے ایسی اصطلاحات وضع کی جو ان کے خیالات کی ترجمانی کر سکیں، انوار ان کے وجدان باطنی کیفیات کو ظاہر کر سکیں۔ انہیں انہی اصطلاحات کو تعلیمات تصوف یا تصوف کہا جانے لگا۔ پھر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہوا اور زمانہ ما بعد میں باقاعدہ ایک علم کی شکل اختیار کر گیا اور یہ حضرات صوفی کہلانے لگے۔ اس وقت سے یہ علم ان کی نشانی ہے، علم الہی ان کی صفت ہے، عبادت الہی ان کا سراپا ہے، تقوی ان کا لباس ہے اور حقیقت الہیہ کے اسرار ان کے حقائق ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبع تابعین کا دور اسلامی تصوف کا بہترین اور سنہرا دور تھا، جہاں آ کر اس علم کو باقاعدہ طور پر مدون کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جس طرح مدرسہ کسی عمارت اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے، جہاں استاد ہو شاگرد ہو اس کا نام مدرسہ ہے۔ اگر استاد اور شاگرد کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، اگر کسی انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ۔ تو استاد اور شاگرد کا نام مدرسہ ہے، اسی طرح شیخ اور سلوک سیکھنے والے سالک کا نام خانقاہ ہے۔ سالک خانقاہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خانقاہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو گھر یا عبادت خانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ غیاث اللغات میں تو اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں جائے بودن درویشاں، جہاں درویش یعنی کہ اللہ والے بیٹھ جائیں اس جگہ کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ تو خانقاہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اللہ والوں کے مل کر بیٹھنے والی جگہ کا نام ہے۔ اہل دل کے دل سے جو نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ تو یہ تصوف کی ایک تاریخ تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ اب ابتدا میں سلاسل تصوف بہت سارے تھے جو رائج ہو کر مقبول ہوئے اور جن پر تحقیق کی گئی، ان کی اصطلاحات بھی وضع کی گئیں۔ یہ سلاسل تصوف کافی تھے، جن میں سلسلہ اویسیہ تھا جو حضرت اویس کرنی سے شروع ہوا، سلسلہ اجمیہ حضرت ابیب اجمی سے شروع ہوا،
सिलसिला अधमिया हजरत इब्राहिम अधम से शुरू हुआ। सिलसिला अयाजिया हजरत फुजैल बिन अयाज से शुरू हुआ। सिलसिला करकिया हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ। सिलसिला महासबिया हजरत हारिस बिन असद महासबी से शुरू हुआ। सिलसिला तैफूरिया हजरत अबू यजीद तैफूर बिन ईसा बस्तामी से शुरू हुआ। सिलसिला सख्तिया हजरत अबुल हसन सीरी सख्ती से शुरू हुआ। सिलसिला जुनैदिया हजरत जुनैद बगदादी से शुरू हुआ। सिलसिला नूरिया हजरत अबुल हसन अहमद बिन मोहम्मद नूरी से शुरू हुआ। सिलसिला यसूया हजरत अहमद अल यसूई से शुरू हुआ। सिलसिला रिफाइया अहमद बिन अर रिफाई से शुरू हुआ। सिलसिला शाज़लिया हजरत अबुल हसन शाज़ली से शुरू हुआ। सिलसिला किबराविया ये हजरत नजमुद्दीन कुबरा से शुरू हुआ। सिलसिला मौलविया हजरत जलालुद्दीन रूमी से शुरू हुआ। सिलसिला बदविया हजरत अहमद अल बदवी से शुरू हुआ। और सिलसिला शत्तारिया ये हजरत शाह अब्दुल्ला शत्तारी से शुरू हुआ। तो ये मुख्तलिफ सलासिल थे, लेकिन बाद में ये सारे के सारे सलासिल 4 सिलसिलों के अंदर जम हो गए, उनके अंदर मिल गए। फिर 4 सिलसिले मारूफ और मकबूल आम हो गए और नुमाया हैसियत हासिल कर ली। और उनमें था एक सिलसिला कादरिया जो हजरत पीरे पीरा शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ। दूसरा सिलसिला सोहरवर्दिया जो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। तीसरा सिलसिला चिश्तिया जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ है। और चौथा सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया जो हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ। ये उनके बानियान है। तो शुरू में ज्यादा सारे सिलसिले थे, बाद में ये 4 सलासिल में जम हो गए। तो अब हमारे सामने जो बड़े सलासिल हैं जिनका बाकायदा तौर पर लोग बैत करते हैं, सलूक सीखते हैं, वो 4 हैं। तो ये जो तसव्वुफ के हर सिलसिले का एक रूहानी शजरा मौजूद है जो किसी न किसी सहाबी से जाके तवस्सुत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचता है। यूं तो हर सहाबी ही रुश्द और हिदायत का एक चिराग है, लेकिन रूहानियत और एहसान के बाब में चंद सहाबा कराम को खसूसी शोहरत हासिल हुई और तसव्वुफ के सिलसिले उनसे जारी हुए। हजरत ख्वाजा अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुलफाए राशिदीन में हर खलीफा सलूक के मुख्तलिफ पहलुओं का नुमाइंदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मुशाहिदा के, हजरत उमर मुजाहिदा के, हजरत उस्मान खुल्ला यानी दोस्ती के और हजरत अली रजी अल्लाह तआला हकीकत के नुमाइंदे हैं। चुनाते हजरत अबू बकर से सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला यसूया और सिलसिला बेत ताशी शुरू हुआ। हजरत उमर से सिलसिला रिफाइया और सिलसिला अकलिया शुरू हुआ। हजरत उस्मान से सिलसिला ज़ैनिया का आगाज हुआ और इसके अलावा बेशतर सिलसिले हजरत अली रजी अल्लाह तआला से शुरू हुए। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये सलासिल की बुनियाद और इंतहा क्या है। कुर्सियों आ रही थी। तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखेंगे तो गुफ्तगू जारी करते हैं इंशाअल्लाह।
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلاسل تصوف کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ان تمام سلاسل کی ابتدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اور انتہا بھی یہی ہے کہ ایک عام شخص اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع شروع کر دے۔ رنگ مختلف ہیں لیکن ابتدا اور انتہا یہی ہے۔ اس حوالے سے حضرت والد صاحب مدد ذلہ فرماتے ہیں کہ سب سلاسل حق ہیں، جیسے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا ہوتی ہے۔ دوسرے سلاسل میں لسانی ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر قلبی پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسرے سلاسل کے حضرات ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں، جبکہ ہمارے حضرات اتباع سنت کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں۔ تمام سلاسل کی منزل ایک ہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیسے، تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ دیکھو پہاڑ کے چوٹی پر ایک محل بنا ہوا ہے اور اس کو جانے والے راستے مختلف ہیں، ایک ادھر سے جا رہا ہے، ایک دائیں سے، ایک بائیں سے، ایک پیچھے سے، ایک سامنے سے، تو راستے مختلف ہیں، منزل سب کی ایک ہی ہے کہ اس محل تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح یہ چاروں راستے، چاروں سلاسل مختلف نظر آتے ہیں لیکن ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ حقیقت میں آخر میں فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ پھر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو حقیقت میں اللہ رب العزت کی یاد ہے جو دل میں ہونی چاہیے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب سلاسل کی بنیاد اور انتہا ایک ہے تو بنیادی اصول بھی ایک ہیں، تو پھر باقی سلاسل اور سلسلہ نقشبندیہ میں کیا فرق ہے؟ تو اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو نعمتوں سے نوازا، ایک نفس اور ایک قلب۔ نفس جو ہے یہ انسان کی خواہشات کا مقام ہے، بری ہوں یا اچھی، جو بھی خواہش ہے اس کا مقام نفس ہے۔ قلب جو ہے یہ انسان کے جذبات کا مقام ہے، غم کے جذبات ہوں، خوشی کے جذبات ہوں، غمی کے جذبات ہوں، اس کا مقام قلب ہے۔ تو اسی طرح انسان کی اصلاح کے بھی دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ کہ انسان اپنے نفس کو سدھار لے، اس کا تزکیہ کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو سنوار لے اور اس کو سیدھا کر لے۔ تو یہ دو طریقے ہی اصلاح کے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نقشبند نے لکھا کہ پہلے جو سلوک تھا وہ متقدمین کا سلوک تھا، یعنی کہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ امت کے پہلے حصے میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خوب اعلیٰ درجات سے نوازا۔ لیکن یہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے یہ متاخرین کا سلوک کہلاتا ہے۔ امت کے آخری حصے میں کمزور لوگ ہوں گے، مجاہدہ کم کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سلوک کو، اس سلسلے کو قبولیت دی، اور اس سلسلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے تصفیہ قلب فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا جس سلسلہ تصوف سے تعلق ہے اس کا نام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ یہ سلسلۃ الذہب یعنی کہ سونے کی کڑیوں کا بنا ہوا سلسلہ ہے۔ سلسلے کا مطلب ہوتا ہے زنجیر، جیسے زنجیر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، اسی طرح مشائخ کے دل ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیعت کرتا ہے تو اس کا دل روحانی طور پر اپنے شیخ کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، پھر ان کا دل اپنے شیخ کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، ان کا دل اپنے شیخ کے ساتھ، اور یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو سلسلے ہیں، جیسے لوگ اپنے شجرے لکھتے ہیں نا، جی ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، اسی طرح یہ سلسلے بھی جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک روحانیت کے، یہ باقاعدہ طور پر منظم طور پر لکھے گئے ہیں۔ اگر اس عاجز کو کہا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنا سلسلہ پڑھا جائے تو بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہم کن مشائخ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس عاجز کا تعلق اپنے والد، اپنے شیخ حضرت
محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے ہے، ان کی نسبت حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ سے، ان کی آگے حضرت خواجہ عثمان دوانی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی آگے حضرت دوست محمد قندھاری رحمت اللہ علیہ سے، ان کی نسبت حضرت خواجہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ سے، ان کی شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت مرزا مظہر جان جانار رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ نور محمد بدایونی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی آگے حضرت حافظ محمد محسن رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ سے، ان کی نسبت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی آگے نسبت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے، ان کی آگے حضرت خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ درویش محمد رحمت اللہ علیہ سے، ان کی نسبت آگے حضرت خواجہ محمد زاہد رحمت اللہ علیہ سے، ان کی نسبت آگے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ سے، ان کی نسبت حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی آگے حضرت خواجہ علاؤدین عطار رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت بانی الطریقہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے، ان کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ سے، ان کی نسبت حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت عزیزان علی رامیتنی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ محمود انجیل فغنوی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ محمد عارف ریودری رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی آگے نسبت حضرت ابو القاسم درگانی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی نسبت حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے، ان کی حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمت اللہ علیہ سے، ان کو یہ نسبت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، ان کو یہ نسبت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، اور ان کو یہ سلسلہ اور یہ نسبت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ تو ہماری نسبت کوئی کمزور نسبت نہیں ہے، ہم کسی ریت کے ٹیلے کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے بلکہ ایک مضبوط چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کوئی ٹپکے کے آم نہیں ہیں۔ جب موسم ہوتا ہے نا تو آم درختوں پر لگے ہوتے ہیں، تو مالی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس نسل کا آم ہے، یہ کس نام کا آم ہے، لیکن کچھ آم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پرندے اپنی چونچ مار کر گرا دیتے ہیں، تو مالی ان کو اکٹھا کر لیتا ہے اور ایک ڈبے میں اکٹھا کر دیتا ہے، پھر بازار میں جب وہ بکنے کے لیے آتے ہیں، چونکہ اب ان آموں کی حیثیت کا نہیں پتا، خاندان کا نہیں پتا، ان کے نسب کا نہیں پتا، نام کا نہیں پتا، تو ان کو کہا جاتا ہے یہ ٹپکے کے آم ہیں۔ تو ہم کوئی ٹپکے کے آم نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کا نہ معلوم ہو، ہمیں اپنے مشائخ کا نہ معلوم ہو۔ ہمارا ہاتھ الحمدللہ کاملین کے ہاتھ میں ہے، ہم خود سے اڑنے والوں میں نہیں ہے، ہماری ڈور ہمارے مشائخ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیڑی گڈیاں آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھن اونچائیاں، جو پتنگیں خود ہی اوپر اڑنا شروع کرتی ہیں وہ اونچی کبھی بھی نہیں پہنچ پاتی، اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں، وہی پتنگیں اونچی پرواز بھرتی ہیں جن کو اڑانے والا کوئی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو خود سے اس سلوک کو طے کرنا چاہے گا وہ لازماً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گڑھے میں جا کر گرے گا، لیکن اگر ڈور کسی راہبر کے ہاتھ میں ہو، کسی کے ہاتھ میں ہو، تو اللہ تعالیٰ لازمی اس انسان کو منزل مقصود پر پہنچا دیں گے۔ اب یہ جو ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، پہلے تو یہ آج پچھلے سالوں میں یہ ترتیب تھی کہ حضرت والد صاحب جب تشریف لاتے تھے تو بیان ختم کر دیتا تھا، اس دفعہ اجازت بھی ہے اور ارادہ بھی ہے کہ مکمل کر کے ہی آپ حضرات کی جان چھوڑنی ہے، لہذا توجہ سے ہی آپ سنیں۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے القابات مختلف دور میں مختلف رہے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں، ابتدائی زمانے میں اس کا نام سلسلہ نقشبندیہ نہیں تھا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک اس کا نام سلسلہ صدیقیہ تھا۔
پھر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے لے کر خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ تک اس کا نام سلسلہ طیفوریہ تھا۔ پھر اس کے بعد خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ تک اس کا نام سلسلہ خواجگان تھا، اس لیے کہ اس وقت 7 بڑے مشائخ تھے جن کو 7 خواجگان کہا جاتا تھا، تو اس وجہ سے اس سلسلے کا نام سلسلہ خواجگان پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے اس کا نام سلسلہ نقشبندیہ پڑ گیا۔ پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بعد اس کا نام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور مجددیہ پڑ گیا۔ اور ایک مزے کی بات یہ کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سلسلہ ذہبیہ کہلاتا ہے، یعنی کہ سنہری سلسلہ، اور بانی سلسلہ حضرت بہاؤالدین نقشبند سے لے کر اپنے موجودہ شیخ تک جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو سلسلہ تربیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سن لیجئے کہ یہ نسبت نقشبندی کا ظہور کن پر ہوا اور کیسے ہوا، تاکہ ایک عام سالک کو پتا ہو کہ ہم کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نسبت کیا ہے، کن پر آئی، سلوک کس کو کہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات ہمیں پتا ہو۔ حضرت خواجہ عبد الخالق بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے 157 سال پہلے ایک دن حضرت پیرا خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے لوگوں کے ساتھ مدرسے کی چھت پر موجود تھے، تو اچانک آپ کی توجہ بخارا کی طرف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس طرف سے سنت رسول کی خوشبو آتی ہے، یا فرمایا کہ اس طرف اولیاء اللہ کی مہک آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے وصال کے بعد شہر بخارا میں ایک قلندر محمدی المشرب شخص پیدا ہوگا، اس کا نام بہاؤالدین نقشبند ہوگا اور وہ میری نعمت سے بہرور ہوگا۔ پھر سالوں گزرتے چلے گئے۔ پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے 30 سال قبل تیویہ خاندان کا ایک شخص خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے، تو حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا حصہ بہاؤالدین نقشبند کے پاس ہے، ان قریب ان کے انوارات اور اسرار اور حالات جہان میں پھیل جائیں گے۔ پھر جب حضرت شاہ نقشبند کی ولادت کا زمانہ قریب ہوا تو حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ قصر ہندواں قصر عارفاں ہو جائے گا، اور مجھے اس مقام قصر عارفہ سے مرد حق کی بو آتی ہے۔ پھر 718 یا 719 ہجری میں محرم کے مہینے میں تاجکستان کے شہر بخارا سے 1 فرلانگ دوری پر قصر عارفہ کے مقام پر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے تیسرے دن آپ کے والد سید عطا محمد بخاری آپ کو حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے، تو انہوں نے اپنی فرزندی میں ان کو قبول کیا، اور اس کے بعد اپنے خلیفہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ امیر کلال، جس طرح میں نے آپ کی تربیت کی ہے، میرے اس فرزند کی تربیت آپ نے اسی طرح کرنی ہے۔ اب فقط ایسا نہیں ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ ایک روحانی بزرگ تھے، آپ علمی طور پر بھی بہت مضبوط انسان تھے۔ آپ نے علوم مروجہ جو تھے، تفسیر القرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، ان تمام کتابوں کا علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ برہان الدین اور شیخ بہاؤالدین مستقلانی رحمت اللہ علیہ مشہور محدث بھی شامل تھے۔ پھر ان کے بعد آپ نے ایک مدرسہ دینیہ شروع کیا، جہاں کم و بیش 300 طلباء آپ سے علم ظاہرہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ نے افتاء کرتے تھے اور آپ کے فتاوی پورے علاقے میں مشہور ہوا کرتے تھے، آپ فتوے بھی لکھا کرتے تھے۔ تو علمی طور پر بھی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بہت مضبوط انسان تھے۔ آپ کی تربیت حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ اپنے شیخ کی صحبت میں خوب وقت گزارتے۔ ایک دفعہ رات کے وقت میں آپ ان سے ملاقات کے لیے گئے، اندھیرا تھا، محسوس ہوا کہ حضرت کمرے میں آرام کر رہے ہیں، تو دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ سردی کی رات، برف پڑ رہی تھی، وہیں کمرے کے دروازے پر لیٹ گئے، ساری رات ٹھٹھرتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا تو ابھی روشنی اتنی نہیں پھیلی تھی کہ حضرت امیر کلال نے دروازہ کھولا، تو جب قدم پائے رکھا تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے سر پر لگا، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔
یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میں ساری رات سے یہاں ہوں. تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے باسے کا بوتھا لیا اور فرمایا بیٹا یہ دولت اور خلت سعادت تمہارے قد مبارک کے لیے ہی موضوع ہیں، اور پھر ان کو اجازت و خلافت عطا کی. اب اس وقت کے جو سلسلے کے مشائخ تھے حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر حضرت امیر کلال کے زمانے تک یہ نقش بندی حضرات کے سلسلے میں تو آتے ہیں، لیکن یہ ذکر خفی کے ساتھ ذکر جہری کو بھی جمع کیا کرتے تھے. مگر حضرت بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ جمع نہیں کرتے تھے. وہ فرماتے تھے میری طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی کہ میں ذکر جہری کروں. اس حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت امیر کلال نے مجھے ذکر کی تلقین کی اور بطریق خفیہ نفی اسبات میں مشغول فرمایا. ایک مدت تک میں اس سبق پر عظیمت حاصل کی اور ذکر جہر نہ کیا، حتیٰ کہ جب حضرت امیر کلال کے مریدین یعنی کہ آپ کے پیر بھائیوں نے دیکھا کہ بہاؤدین ذکر جاری نہیں کرتا تو ان کو اچھا نہیں لگا. بعض مرتبہ سب پیر بھائی بیٹھ کے ذکر جہری کرتے تو حضرت بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ حلقے سے ہی کھڑے ہو کے چلے جاتے کہ میں نے یہ ذکر نہیں کرنا. اب ان کو یہ بات بڑی بری لگتی، اور پیر بھائیوں میں جب یہ بات آ جائے کہ کسی کو کوئی بات بری لگے تو ان کو پھر ویل ویل لگی رہتی ہے کسی طریقے سے اپنے شیخ تک یہ بات پہنچائی جائے. ان کو بڑا مزہ آتا ہے اپنے پیر بھائیوں کی باتیں اپنے شیخ تک پہنچانے کی، اور وہی کام حضرت بہاؤدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں نے بھی کی. حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ کے حکم کی طرف یہ مائل ہی نہیں ہوتا، آپ کی اطاعت ہی نہیں کرتا، آپ ذکر جہری کرتے ہیں وہی تلقین کرتے ہیں اور بہاؤدین اٹھ کے چلا جاتا ہے. لیکن حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے زیادہ التفات نہیں کیا. تو یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی شیخ اور مشائخ کے قریب رہنے والے ہیں یا جن کو موقع ملتا ہے ان سے بات کرنے کا، تو دوسروں کی شکایتیں لگانے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنا سلوک سیکھیں. کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس چیز کو چھوڑیں. میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسے کر رہا ہوں، اس چیز پر دھیان دیا جائے. تو وقت بربادی کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. تو اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ شیخ کی صحبت سے رہنے کے باوجود اس کے فیض سے محروم ہوتے ہیں. شیخ کی بیوی، کیونکہ وہ تو خود مرشد اعظم ہوتی ہے تو وہ کسی کو مرشد کیسے مان لے. دوسرا شیخ کے بیٹے، کیونکہ وہ تو صاحبزادگان ہوتے ہیں. اور تیسرا شیخ کے خدام جو صاحبزادگان سے بھی بڑے صاحبزادگان ہوتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں یہ شیخ کے فیض سے محروم ہوتے ہیں اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، سلوک سیکھنے کی چاہ نہیں ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کی بجائے اپنے سلوک کی طرف توجہ کریں. لیکن جو قربت میں رہتے ہیں وہ پھر مزے میں بھی رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو ان کو بھاتے ہوں گے. تو اب جب مریدین نے یہ شکایت کی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے التفات ہی نہیں کیا، سنی انسنی کر دی. اب ایک مرتبہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے پاس سب حضرات جمع تھے، ان کے خلفاء بھی، مریدین بھی. تو حضرت نے فرمایا کہ اے دوستو، میرے فرزند بہاؤدین کے بارے میں تم بدگمان کرتے ہو مجھے، تم نے اس کو پہچانا ہی نہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر خاص اس کے شامل حال ہے. خدا تعالیٰ کے بندوں کی نظر حق سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کے تابع ہے، اور ان یعنی کہ شاہ نقش بند کے حال پر میرا زیادہ نظر کرنا میرا اختیار میں نہیں ہے. پھر حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ نقش بند یعنی کہ حضرت بہاؤدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور ان کو فرمایا کہ اے میرے فرزند بہاؤدین، میں نے اپنے شیخ خواجہ بابا سماسی کی وصیت پر عمل کیا. انہوں نے مجھ سے جیسا فرمایا تھا کہ میں ویسی ہی آپ کی تربیت کروں جیسی میری ہوئی، تو میں نے ان کے حکم پر من و عن عمل کر دیا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی. میں نے حکم کی تعمیل کی. اس کے بعد حضرت امیر کلال نے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنا سینہ خشک کر لیا. اب تمہاری روحانیت کا مرغ بشریت کے انڈے سے نکل گیا ہے، مگر تمہاری ہمت کا مرغ بہت بلند پرواز واقع ہوا ہے. اب تم کو اجازت ہے جہاں سے خوشبو تمہارے دماغ میں پہنچے ترک و تاجک سے طلب کرو اور اپنی ہمت کے مطابق طلب کرنے میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑو. اب جب حضرت امیر کلال نے اجازت دے دی کہ
کہ اب آگے میں اور فیض آپ کو نہیں پہنچا سکتا، آپ سب لے گئے۔ تو اس کے بعد 54 سال حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر کلال کی صحبت میں گزارے تھے۔ پھر اس کی اجازت کے بعد 7 سال حضرت مولانا عارف بیگ کرانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے، 2 یا 3 مہینے حضرت قسم شیخ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے، اور 12 سال حضرت سلطان خلیل عطا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے۔ جب یہ تمام صحبتیں مکمل ہو گئیں، اس کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معارف کھلے۔ اب کتابوں کے اندر کوئی ترتیب تو خاص نہیں ملی کہ کس ترتیب سے یوں سلسلے کی تدوین ہوئی، کیسے آپ کے اوپر الہام ہوا، لیکن اس عاجز نے جتنا مطالعہ کیا اور ایک ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اس ترتیب سے آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ابتدائے احوال و غلبات اور جذبات و بے قراری میں رات کو میں اطراف بخارا میں پھرا کرتا تھا۔ ایک رات میں قبلہ روح ہو کر بیٹھا اور بے خبر ہو گیا۔ اس بے خودی میں یعنی کہ کشف کے عالم میں خواجہ عبد الخالق غجدوانی تشریف لائے، اور انہوں نے 2 باتیں مجھ سے فرمائیں۔ ایک یہ فرمائی کہ آپ میں اس طریقے کے حصول کی استعداد اور قابلیت موجود ہے، لیکن استعداد کی بتی کو حرکت دو تاکہ چراغ روشن ہو اور اسرار ظاہر ہو، اور قابلیت کے مطابق عمل کرو کہ مقصود حاصل ہو۔ اور دوسری بات میں آپ یہ کہ آپ نے مبالغے سے تاکید فرمائی کہ کسی حالت میں جادہ و شریعت اور استقامت سے باہر قدم نہ رکھنا، اور عزیمت اور سنت پر عمل کرنا، رخصت و بدعت سے دور رہنا، اور ہمیشہ احادیث نبوی کو اپنا پیشوا بنانا، اور اسوہ رسول اور آثار صحابہ کے متلاشی رہنا۔ اب یہ کشف ہوا آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک مرتبہ میرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قبض کی کیفیت میں سالک کو ذکر میں بھی کوئی لطف نہیں آتا، کوئی نیکی میں بھی لطف نہیں آتا، لیکن اب ہمارا اصل مقصد لطف لینا تو نہیں ہے، ہم عبد اللطف تو نہیں ہیں، عبد اللطیف ہیں۔ لیکن حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ پر یہ قبض کی کیفیت لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ 6 مہینے اور بعض کتابوں میں 9 مہینے لکھا ہے۔ جب 9 مہینے تک یہ کیفیت ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب شاید میرے لیے راستہ بند ہو گیا ہے، تو سوچا کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں تو کیوں نہ میں بازار جا کے کوئی کام کر لوں تاکہ فاقے ختم ہو جائے۔ بازار جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد کے دروازے پر شعر لکھا نظر آیا کہ اے دوست بیا کے ما ترائیم بیگانہ مشوقہ اشنائیم، کہ اے دوست ادھر آ کہ میں تیرا ہوں، بیگانہ مت بن، تو دور کہاں جا رہا ہے۔ بس یہ شعر پڑھنا تھا کہ طبیعت کے اوپر جو قبض کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ ماں سے تھپڑ پڑتا ہے تو بچے جب روتے ہیں تو اس کے بعد ماں کی رحمت اور شفقت بھی ہوتی ہے، پھر اس کو کینڈی ٹافی بھی ملتی ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ اے میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو شاہ نقشبند نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسی نسبت عطا کر دیجئے جو سب سے اقرب ہو اور سب سے آسان ہو۔ الہام ہوا کہ تم کس راستے سے آنا چاہتے ہو؟ عرض کیا جو کچھ میں کہوں یا چاہوں اس راستے سے، یعنی کہ محبوبیت والے راستے سے، جیسا میں چاہتا ہوں آسانی والے راستے سے آؤں۔ تو الہام ہوا کہ نہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا، یعنی عاشقیت والے راستے سے آنا پڑے گا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں، میں جو کچھ کہوں وہی کروں، تو اس راستے پر تو میں قدم رکھ سکتا ہوں، محبوبیت والے راستے پہ، لیکن دوسرا راستہ طے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اب یہ 2-3 مرتبہ الہام ہوا، اس کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ بالکل مایوس ہو گئے کہ لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک دن الہام ہوا کہ اے میرے بندے تم جیسا چاہتے ہو ویسے ہی میرے تک پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد پھر آپ کے اوپر سلسلہ نقشبندیہ کے معارف کھلے، دروازے کھلے۔ یہاں اب ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو نسبت ہے یہ وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر سے چل رہی تھی، لیکن شاہ نقشبند کے سامنے اس کے معارف کھل گئے۔ جیسے تبلیغ کا کام تو شروع سے چلتا آ رہا تھا، لیکن کام کس انداز میں اس دور میں کرنا چاہیے
اس کے معارف حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پر کھل گئے، اور اب تبلیغی جماعت کا کام پوری دنیا میں ہے۔ نسبت تو پرانی چلتی آ رہی تھی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ پر، پھر یہ نسبت ظاہر ہوئی کہ نسبت کے معارف ظاہر ہوئے کہ اب آنے والے دور میں کس طرح کام کیا جائے، کس طرح ذکر مراقبہ کیا جائے۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کو نقش بند کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اس کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ کپڑے کے اوپر پرنٹ کیا کرتے تھے، جیسے آج کل پھول بوٹے انسان کپڑوں کے اوپر بناتا ہے، اس زمانے میں ٹھپے لگاتے تھے، تو وہ رنگ کے ٹھپے لگاتے رہتے تھے، اس لیے ان کو نقش بند کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جب آپ دوسری مرتبہ حج پر گئے تو جانے سے پہلے آپ اس وقت کی ایک بزرگ شخصیت حضرت مولانا زین العابدین کی زیارت کے لیے گئے اور 3 دن ان کی صحبت میں گزارے، تو ایک دن فجر کے بعد انہوں نے کہا کہ اے خواجہ ہمارے نقش بھی باندھ دیجئے، تو حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تو خود نقش بننے کے لیے آیا ہوں، تو اس روز سے آپ کا لقب نقش بند پڑ گیا۔ لیکن بعض نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہوتا تھا کہ جو سالک بھی آپ کی صحبت میں آ جاتا اس کے دل سے دنیا کا نقش مٹ جایا کرتا تھا، اس لیے آپ کو نقش بند کہا گیا۔ لیکن حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عاجز ایک مرتبہ بخارا گیا اور وہاں کے علماء سے پوچھا کہ حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کو نقش بند کیوں کہا گیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ اپنی انگلیوں کو اس میں جلالہ اللہ کی طرح یہ بنا، اس میں جلالہ میں کرتے تھے کہ الف لام لام اور یہ ہا اللہ، اور سالک کے قلب پہ جب ضرب لگاتے تھے اللہ اللہ تو کانا ینقش اسم اللہ علی قلوب السالکین، سالک کو محسوس ہوتا تھا کہ میرے قلب کے اوپر اللہ کا نام نقش ہو گیا ہے، اس لیے آپ کا نام نقش بند پڑ گیا۔ تو ہمارا یہ سلسلہ سب سے قدیم سلسلہ ہے، چونکہ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے صحابی، لیکن ہندوستان میں بر صغیر میں یہ سب کے آخر میں آیا حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے، اور اس کام کو پھر آگے پھیلایا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نے۔ لیکن اس سلسلے کو عروج ملا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، اور اس دور میں یہ سلسلہ پوری دنیا میں متعارف کروایا حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے۔ اس سلسلے کی بہت خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک تو یہ کہ ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 2 صحابی آتے ہیں، باقی تمام سلاسل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، لیکن ہمارے اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ 1-2 مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 طرح کے کمالات امت میں منتقل ہوئے، ایک کو کہتے ہیں کمالات ولایت، ایک کو کہتے ہیں کمالات نبوت۔ ہر نبی بھی ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں، تو ولایت کے جو انوارات ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، نبوت کے انوارات الگ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کمالات ولایت سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیے، لیکن نبوت کے کمال سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر نے حاصل کیے۔ تو جب حضرت علی کو سب سے زیادہ کمالات ولایت حاصل ہوئے تو اس کے بعد کسی اور صحابی کی ضرورت نہیں تھی، حضرت حسن بصری آئے، امت میں منتقل ہو گئے۔ لیکن کمالات نبوت حضرت صدیق اکبر میں من و عن ویسے ہی کاپی پیسٹ ہوئے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت کبریٰ حاصل تھی، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ نسبت اتحادی تھی۔ جو کیفیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی حضرت صدیق اکبر کی بھی وہی ہوا کرتی تھی، تو اس کو کم کرنے کے لیے، پوٹینشل کو کم کرنے کے لیے ایک اور صحابی کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پھر درمیان میں آئے۔ تو اس لیے ہمارے سلسلے میں 2 صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب کو اپنے پاس بلوایا اور فرمانے لگے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حضرات سے کام لیں گے، اس وقت آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، میں اپنی زندگی کی دعا بعد میں کرتا ہوں، آپ کی زندگی کی دعا پہلے کرتا ہوں
کہ آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. تو یہ تو ابھی تک آپ کے سامنے عاجز نے عرض کیا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت کیسے ظاہر ہوئی. اب مختصراً آپ سمجھ لیجئے کہ سلوک کس کو کہتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرات مشائخ سے سلوک سیکھیں. سلوک کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قال کا راستہ نہیں ہے، حال کا راستہ ہے. آپ سے باتوں میں آپ کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ سلوک کس کو کہتے ہیں. یہ خود کرنا پڑتا ہے، یہ پریکٹیکل راستہ ہے. خود کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن مختصراً مبتدی حضرات کے لیے سلوک کس کو کہتے ہیں، کس کو سیکھنا ہمارا مقصد ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. یہ ہمارے 35 اسباق ہیں. یوں سمجھیں کہ چھت پر پہنچنا ہے تو 35 سیڑھیاں ہیں جن کے اوپر قدم رکھ کر ہم نے اوپر پہنچنا ہے. اس میں ابتدائی 16 سیڑھیاں، 16 اسباق تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے مدون کیے، اور پھر 16 کے بعد 17 سے لے کر 35 تک حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے امت کو بتائے. تو یہ ٹوٹل 35 سیڑھیاں ہو گئی. اب ان سلوک کو 3 حصوں میں ہمارے مشائخ نے بند کیا. فرمایا کہ پہلے حصے میں، پہلا حصہ جو ہے سلوک کا، وہ ذکر کے اسباق ہیں، یعنی کہ 1 سے لے کر 7 تک کے اسباق ذکر کے ہیں. دوسرا حصہ تحلیل کے اسباق ہیں، اور تیسرے حصے میں فکر کے مراقبے شامل ہیں. تو پورے سلوک کو 3 حصوں میں کر دیا. ذکر کے مراقبے، تحلیل کے اسباق، اور پھر فکر کے مراقبے. پھر اگر زیادہ تفصیل میں جائیں تو اب ان کو یوں سمجھیں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سب سے پہلے ذکر کے اسباق ہیں، پھر تحلیل کے اسباق، اور پھر فکر کے اسباق. ذکر کے ٹوٹل 7 اسباق ہیں. 5 اسباق عالم امر کے ہیں، لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ عالم امر کے ہیں. اور 2 اسباق جو ہیں وہ لطیفہ نفس اور لطیفہ قلبیہ، یہ دونوں اسباق عالم خلق کے ہیں. یہ ٹوٹل 7 اسباق ذکر کے ہیں. اس میں سالک بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر سننے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد پھر 2 اسباق نفی اسبات کے ہیں، جن کو تحلیل کے اسباق بھی کہا جاتا ہے، ذکر حبس دم اور تحلیل لسانی. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا. تو 7 اسباق ہو گئے ذکر کے، پھر 2 اسباق ہو گئے نفی اسبات کے، تحلیل کے. اس کے بعد 10ویں سبق سے لے کر 35ویں سبق تک یہ سارے کے سارے فکر کے مراقبے ہیں. اس میں 10واں سبق جو ہے، یہ سبق جو ہے اس کے بعد مراقبہ احدیت کا سبق ہے. اس میں اللہ اللہ کروانا نہیں ہوتا، اس میں بس سالک ایک نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور فیض کا انتظار کرتا ہے. پھر اس کے بعد 11 سے لے کر 15 تک مشاربات کے اسباق ہیں. ان کے اندر انسان کو بنا حاصل ہوتی ہے. اب ان کے نام بھی وہی ہیں، لطیفہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، جو ابتدائی 5 اسباق کے نام ہیں. تو مشاربات کے اسباق کے بھی وہی 5 نام ہیں. پھر اس کے بعد 16واں سبق جو ہے وہ مراقبہ معیت ہے. جب سالک یہ کر لیتا ہے، اس کو فنائے نفس کا سبق بھی کہا جاتا ہے. یہاں تک کے اسباق حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے مدون کیے. اس کے بعد کے اسباق حضرت مجدد صاحب نے بتائے. 16 تک کے اسباق کو کہا جاتا ہے ولایت صغرا کے اسباق. اس کے بعد شروع ہوتے ہیں ولایت کبرا کے اسباق. وہ فرماتے ہیں کہ 17ویں سبق سے لے کر 20ویں سبق کے اسباق کو دائرے کے اسباق کہا جاتا ہے، جن کے نام ہے دائرہ اولا، دائرہ ثانیہ، دائرہ ثالثہ اور مراقبہ قوس. اب ان کو دائرہ اور قوس کیوں کہا گیا؟ یہ سمجھیں کہ جب ہمارے مشائخ نے ان اسباق پر مراقبہ کیا تو ان کو فیض چاروں طرف سے آتا ہوا کشف کی نگاہ میں نظر آیا. چاروں طرف سے چونکہ کشف کی نگاہ سے ان کو فیض نظر آیا تو انہوں نے اس کا نام دائرہ رکھ دیا. لیکن جب مراقبہ قوس کیا تو اس کے اندر ان کو فیض آدھے دائرے میں آتا ہوا نظر آیا، آدھے دائرے میں نظر نہیں آیا، تو انہوں نے اس کا نام مراقبہ قوس رکھ دیا. تو 20 تک اسباق ہو گئے دائرے کے اسباق. پھر اس کے بعد سبق آتا ہے ولایت علیہ کے اسباق. اس میں ملا اعلیٰ کے 2 اسباق ہیں جن کے نام ہے مراقبہ اس میں ظاہر اور مراقبہ اس میں باطن. پھر اس کے بعد 23 سے لے کر 25
ولایت انبیاء یعنی کہ کمالات کے اسباق ہیں، مراقبہ کمالات نبوت، مراقبہ کمالات رسالت، مراقبہ کمالات اولو العزم۔ اس کے بعد حقائق الہیہ کے اسباق ہیں جن کے نام ہے حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن، حقیقت صلاۃ، حقیقت معبودیت صرفہ۔ اس کے بعد پھر حقائق انبیاء کے اسباق ہیں جن کے نام ہے حقیقت ابراہیمی، حقیقت موسوی، حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی۔ اس کے بعد پھر 34واں سبق ہے مراقبہ حب صرفہ کا، اور پھر آخری 35واں سبق ہے مراقبہ لا تعین کا۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے لا تعین تک کے اسباق کی جو کیفیات ہیں یہ انہی کو نصیب ہوتی ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ہر بندہ ان اسباق کی کیفیات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے یہ پورے سلوک کو آپ کے سامنے چھوٹا سا عرض کر دیا، یہ ہمارے سلوک کی جو ترتیب ہے یہ قرآنی ترتیب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کرنے کی بات کی، پھر فکر کی بات کی۔ تو ہمارے سلوک میں بھی پہلے ذکر کے مراقبے ہیں اور بعد میں فکر کے مراقبے ہیں۔ تو سلوک کی ترتیب بھی قرآنی ترتیب ہے۔ اب ہر کوئی تو 35 تک پہنچتا نہیں، نہ استعداد ہوتی ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ ابتدائی اسباق ہم لازماً اپنے شیخ سے کریں تاکہ ان اسباق کی جو کیفیات ہیں اور ان سے جو ہم مبتدی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ حاصل ضرور ہو۔ اب کوئی انسان لطیفہ قلب کرتا ہے تو اس کی شہوت ختم ہوتی ہے، لطیفہ روح کرتا ہے تو غصہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں اگر ہم ان میں مراقبہ کریں، لیکن کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم مراقبہ ہی نہیں کرتے۔ اس عاجز کو ایک سالک کا فون آیا، کہنے لگا کہ حضرت وہ مجھے اللہ کی معرفت کب نصیب ہوگی؟ بڑا حیران کہ اتنا زبردست سوال کیا، لگتا بہت مراقبہ کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ مراقبہ کتنا کرتے ہو؟ کہتے پورا 1 منٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر حاصل ہو جائے گی جلد انشاءاللہ۔ منٹ کرنا ہے مراقبہ 1، اور باتیں کرنی ہے اللہ کی معرفت کی۔ اگر تو چاہیے اللہ کی معرفت تو پھر تو گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سے کام نہیں چلتا۔ اب یہ عاجز اپنا بیان سمیٹ رہا ہے اور اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، جس کا آپ سب کو شدید انتظار تھا کہ حضرت والد صاحب نے سلوک میں کیا سیکھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مشائخ نے کتنی محنت کی، ہمارے شیخ نے اس سلوک کو سیکھنے میں کتنی محنت کی۔ اب حضرت والد صاحب کا بیان میں تذکرہ نہ ہو، نہ عاجز کو مزہ آتا ہے نہ آپ کو مزہ آتا ہے۔ آتا ہے؟ آوازیں کم آئی ہیں، لگتا ہے آتا ہے۔ بہرحال اس لیے کہا کہ میخانہ حضرت سے میرا جی نہیں بھرتا، پرکیف عبادت سے میرا جی نہیں بھرتا، اے کاش کے مرشد کی معیت ہو دوامی، اس عارضی صحبت سے میرا جی نہیں بھرتا، بٹتی ہے جو ہر آن یہاں دولت عرفان، اس مال غنیمت سے میرا جی نہیں بھرتا، عاشق کو تو درکار ہے الطاف مسلسل، ایک چشم عنایت سے میرا جی نہیں بھرتا، پلکوں کا جھپکنا بھی گراں بار ہے مجھ پر، مرشد کی زیارت سے میرا جی نہیں بھرتا، تو نے ہی سکھائی ہے مجھے حمد خدا کی، جب ہی تیری مدحت سے میرا جی نہیں بھرتا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تو وہ کراچی میں تھے اور ہم پنجاب میں، تو سال میں 1 ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی مسکین پور شریف کے اجتماع میں۔ حضرت شاہ صاحب وہاں تشریف لاتے تھے تو وہاں ملاقات ہوتی تھی، اور پھر وہ 1 سبق ہمیں دیتے تھے، اور ہم پھر پورا سال اسی 1 سبق پر مراقبہ کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں 1 سبق ملا۔ فرماتے ہیں کہ بستر کے اوپر لیٹنا یہ تو شادی کے بعد نصیب ہوا، جب ہم شادی سے پہلے کنوارے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، پوری رات مصلے پر مراقبے میں ہی نیند پوری کرتے تھے اور سلوک میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ یونیورسٹی کے ٹائم میں بھی یہی ترتیب تھی، اتنا مراقبہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یونیورسٹی میں جب چھٹی کا دن ہوتا تھا، اتوار کا دن، تو ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج چھٹی کا دن ہے، میں مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، تو اب یہ دعا ہے کہ کوئی تنگ کرنے والا نہ آ جائے، کوئی رشتہ دار نہ آ جائے، کوئی دوست نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں 3 گھنٹے بغیر ہلے مراقبہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دینی، تاکہ میرے
जिस्म पर और नफ्स पर मेरा कंट्रोल हो। मुजाहिदे में आएगा तो ये नफ्स कंट्रोल में आएगा। 3 घंटे मैं मुराकबे में इस तरह बैठता था। एक दिन मैंने पूछ लिया, अगर 2 घंटे और 59 मिनट पर उंगली हिल गई तो फिर क्या करते थे? पर मैं फिर दोबारा 3 घंटे किया करता था। तो इतना मुजाहिदा करके इब्तिदाई असबाक में फरमाया कि हम मेहनत करते थे। तो 10 साल हजरत शाह साहब से बैत रहे और हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से इन 10 सालों में सिर्फ 12 असबाक तय हुए। बल्कि एक मरतबा हजरत सैयद जवार हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख हजरत ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद अर्जुमंद से फरमाया कि झंग का एक नौजवान है जिसका नाम जुल्फकार अहमद है, उसको मैं जो सबक देता हूं मैं सबक बाद में देता हूं, उसके ऊपर उस सबक की कैफियत पहले से वारिद हो चुकी होती हैं। तो हजरत शाह साहब की जब वफात हुई तो उस वक्त मुशारबात के असबाक चल रहे थे। तो हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह को बताया तो उन्होंने फरमाया कि हजरत शाह साहब एक कामिल बुजुर्ग थे, चाहिए तो ये कि जहां तक उन्होंने असबाक करवा दिए मैं उसके आगे करवाऊं, लेकिन ये मुशारबात के असबाक और तहलील के असबाक अहमियत के हामिल हैं, तो मैं चाहता हूं आप नफी असबाक के असबाक दोबारा से शुरू करें। तो हजरत वाले साहब को उन्होंने 8वें सबक से दोबारा असबाक तय करवाए और 35 तक ले गए। जब 35 असबाक मुकम्मल हो गए तो हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा अब क्या करना है? अर्ज किया कि हजरत दोबारा मुझे असबाक तय करवा दें। तो हजरत मुर्शिद आलम से दोबारा असबाक तय किए, तो 2 मरतबा असबाक तय किए। तो इस आजिज ने पूछा कि दूसरी मरतबा तय करने का क्या फायदा हुआ? तो फरमाया एक फायदा तो यह हुआ कि इब्तिदाई असबाक जो हजरत मुर्शिद आलम से मुझे तय नहीं हुए थे वो भी उनसे तय हो गए और सबक पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। तो 2 मरतबा सलूक मुकम्मल हुआ। बल्कि हजरत मुफ्ती अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद वाले वो फरमाते थे, उन्होंने बताया कि हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि एक मौके पर कि मेरे 3 खुलफा ऐसे हैं जिन्होंने असबाक और सलूक में कमाल हासिल किया जो किसी और ने नहीं किया। एक हाफिज जुल्फकार अहमद ने, दूसरा हजरत शेख वजीहुद्दीन ने और तीसरा फरमाया हकीम अब्दुल लतीफ साहब ने। फरमाया इन्होंने मुझसे असबाक सीखे और सलूक में कमाल हासिल कर लिया। एक मरतबा हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया कोई जिक्र कल्बी के बारे में पूछने के लिए। तो हजरत शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख वजीहुद्दीन साहब और हजरत वाले साहब बैठे थे। तो हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाब में फरमाया कि इस वक्त इन दोनों के दिल अल्लाह की याद से जारी हुए हैं। तो शेख की तस्दीक भी थी। कहने वाले ने कहा कि इश्क को पी जा, इश्क उतार अंदर, तो बाकी न रहे, रहे बस यार अंदर। अभी ये चंद दिन पहले की बात है। इस आजिज ने पूछा कि ये बताएं कि अब आप इस उम्र में इस वक्त भी अपने असबाक की दोहराई करते हैं या नहीं करते, क्या तरतीब है? फरमाया बच्चा इस वक्त इस उम्र में भी रोजाना अपने 35 असबाक में करता हूं, रोजाना की बुनियाद पर 35 असबाक पर मुराकबा करता हूं। आज तो हक्का बक्का ही रह गया कि हमसे तो मुराकबा नहीं होता, वो रोजाना 35 असबाक पर अब भी मुराकबा करते हैं। इसलिए अर्ज किया कि इश्क करने का इरादा बिल्कुल ना था, बखुदा इश्क हो गया तुम्हें देखते देखते। तो इसलिए ये सलूक सीखना पड़ता है। जब सीखेंगे नहीं तो आगे सिखा भी नहीं सकते। जब सीखा नहीं होगा तो आगे क्या सिखाएंगे? जब खुद नहीं पता असबाक का तो आगे क्या लोगों को तलकीन करेंगे? तो हजरात खुलफाए कराम से गुजारिश ये है कि जहां लोगों को निस्बत इस सिलसिले में बैत करते हैं, इब्तदाई असबाक बताते हैं, वहीं अपने सलूक को मुकम्मल करने की भी फिक्र में रहें। ये नहीं कि अब इजाजत मिल गई लिहाजा मेरा काम हो गया, अब असबाक की क्या जरूरत है। ये असबाक लेना जिस तरह एक जिम्मेदारी है, खुद मुराकबा करना, सलूक में आगे बढ़ना, इसी तरह सलूक को बहिफाजत आगे पहुंचाना भी जिम्मेदारी है। शेख के जाने के बाद फिर कोई सलूक नहीं सिखाता है, फिर उस वक्त इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, कोई सलूक सिखाने वाला मिल जाए फिर मिलता नहीं है। फिर अब लोग तो आते हैं कि भाई हमें सलूक सिखाएं, अब खुद पता नहीं होता तो क्या सिखाएं। फिर आगे पीछे की अपनी तरफ से अब ये वजीफा कर लो, अब ये काम कर लो, अब ये काम कर लो। तो इसलिए इस सलूक को बाकायदा तौर पर सीखें। हजरत मौलाना हकीम अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। वो फरमाते हैं कि हम जैसे हम सब चीजों की हिफाजत करते हैं, इस सिलसिले की लाज रखना और इस पर कोई आंच ना आने देना, इसकी ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
وہ فرماتے تھے کہ اس کو کبھی نہ بھلائیں، اس سلوک کے لیے مر جائیں، کٹ جائیں، لٹ جائیں، پیٹ جائیں، لیکن اس نعمت کا ضرور خیال رکھیں کہ جیسے اپنے مشائخ سے سیکھیے من و عن آگے ہی ویسے ہی سکھا دیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کے لیے پیر بننے کے بعد مرید بننا ضروری ہے، اور جب مرید بنیں گے تو شیخ کی صحبت میں آنا ضروری ہے، اور وہ ہے ایک مشکل کام۔ اب مشکل کام سے جب گزریں گے نہیں تو سلوک طے نہیں ہوگا، تو اس لیے پیر تو بن گئے، اب مرید بننے کی ضرورت ہے۔ تو صحبت میں آئیں، وقت گزاریں تاکہ صحبت سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، یہ صحبت بہت ضروری ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینو تیرا ہون دچا باہو، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینو ہتھی جوگ جگا باہو، میرا تن من نچنا چاہندا ہے، مینو ہو دا ناچ نچا باہو، مینو بچلیس پاک محمد وچ ہاتھ پھڑ کے نال لے جا باہو۔ تو صحبت میں آنا پڑتا ہے، سلوک سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الواحد رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 2 سال انہوں نے مسلم شریف پڑھائی انہی کے مدرسے میں، لیکن بیعت نہیں ہوئے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں بعد میں میرے پاس آئے، موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ حضرت 2 سال میں یہ سوچتا رہا آج بیعت کر لوں، آج بیعت کر لوں، آج بیعت کر لوں، وقت گزر گیا، بیعت نہ کی، اب ان جیسا شیخ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو ابھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صحبت میں آئیں، ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے سلوک سیکھیں۔ یہ شیخ کی صحبت اور محبت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے یہ وہی جانتے ہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس عاجز کو محبت ہے، اس کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی غزل سنا کر کیا کرنا، یوں بات بڑھا کر کیا کرنا، تیرے در پر آ کر بیٹھا ہوں اب گھر بھی جا کر کیا کرنا، دن یاد سے اچھا گزرے گا پھر تم کو بلا کر کیا کرنا، تم میرے تھے تم میرے ہو دنیا کو بتا کر کیا کرنا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پھر بات مکمل کرتا ہوں۔ چند دن پہلے یہ آج اس تہجد کے وقت حضرت والد صاحب کی صحبت میں گیا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے کیسے فکر والے اور ذکر والے شیخ ہمیں عطا کیے جن کو اپنی بھی فکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہی فکر ہے کہ سالکین کی اصلاح ہو جائے، اپنی نفس کی بھی فکر ہے۔ تو کمرے میں گیا تو بڑی عجیب کیفیت تھی۔ حضرت والد صاحب مراقبے میں تشریف فرما تھے، عاجز نے سلام کیا، اب ہمت ہو نہیں رہی تھی کوئی اور بات کروں تو خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو یہاں پر ایک بات ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ تو حضرت والد صاحب انہی میں سے ہیں۔ اب سلام کر کے یہ عاجز بیٹھ گیا تو حضرت والد صاحب نے سلام کا جواب دیا اور اس عاجز کو دیکھا اور فرمایا، یہ شعر فرمایا کہ کن فیکون جد رب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب کن فیکون فرمایا، اسی بھی اٹھائیں ہاتھ سے، ہم بھی وہیں پر تھے جب عالم ارواح میں یہ خطاب ہوا۔ کن فیکون جد رب فرمایا، اسی بھی اٹھائیں ہاتھ سے، قالو بلا اسی کنی سنیا، قالو بلا ہم نے اپنی کانوں سے سنا تھا، کوئی گونگے ڈورے نہ سے، ہم کوئی گونگے بہرے نہیں تھے، اصل مکان لا مکان ہائی ساڈا، اصل مکان ہمارا لا مکان تھا، اسی آن بتاں وچ پھاسے، ہم اس بتوں میں دنیا میں آ کے پھنس گئے، اس نفس پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت نہ ہاسے، اس نفس نے ہمیں پلیت کر دیا ورنہ اصل میں ہم کوئی پلیت نہیں تھے، کوئی ناپاک نہیں تھے۔ تو اپنی بھی فکر ہے۔ چلو پہلو میں رہ کر درد حاصل ہو نہیں سکتا، جسے پہلو میں رہ کر درد حاصل ہو نہیں سکتا، اسے دل کون کہہ سکتا ہے وہ دل ہو نہیں سکتا، وہ بندہ جس کو عرفاں اپنا حاصل ہو نہیں سکتا، کبھی خاصان حق کے صف میں شامل ہو نہیں سکتا، زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کی فطرت میں، کوئی ذرہ چمک کر ماہ کامل ہو نہیں سکتا، محبت میں تو بس دیوانگی ہی کام آتی ہے، یہاں جو عقل دوڑائے وہ عاقل ہو نہیں سکتا، پہنچے ہیں پہنچنے والے اس کوچے میں مر مر کر،
کوئی جنت میں قبل از مرگ داخل ہو نہیں سکتا، نہیں جب اذن سجدہ ہی تو یہ تسلیم کیوں کر ہو، میرا سر تیرے سنگ در کے قابل ہو نہیں سکتا، میرا دل اور تم کو بھول جائے غیر ممکن ہے، تمہاری یاد سے دم بھر یہ غافل ہو نہیں سکتا، میرا ایمان ہے ان پر مجھے ان سے محبت ہے، میرا جذبہ میرا ایمان باطل ہو نہیں سکتا، میرے داغے تمنا کا ذرا سا عکس ہے شاید، کسی کے عارض دلکش پہ یہ تل ہو نہیں سکتا، نہ ہوا رفتہ جو اس جانے خوبی پر دل و جاں سے، وہ عاشق بن نہیں سکتا، وہ سائل ہو نہیں سکتا، ہمیں منظور مر جانا اگر ان کا اشارہ ہو، یہ کام آسان ہو سکتا ہے مشکل ہو نہیں سکتا، جو رونقیں آج ہیں وہ آج ہیں کل ہو نہیں سکتی، ہمارے بعد پھر یہ رنگ محفل ہو نہیں سکتا، نصیر اب کھیلنا ہے بحر غم کے تیز دھارے سے، سفینہ زیست کا ممنون ساحل ہو نہیں سکتا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔